مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ بعض لوگ آپس میں اپنی جو برادریاں ہیں اس پر بڑائی جتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنی برادری کو دوسری برادری سے بہتر بتانے کے چکر میں لڑائی جھگڑوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس بات پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے ہمارے ان تمام جھگڑوں کا، ان تمام فضول باتوں کا حل بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات دوسرا رکوع اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے درمیان یہ جو قبیلے اور خاندان بنائے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو جان سکو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر بڑائی جتائیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک معزز، مکرم، عزت والا اور اونچے مرتبے والا کون شخص ہے؟ وہی شخص ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی مساوات کا ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے۔ آج جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری یا ہمارا خاندان یا ہمارا قبیلہ یا اسی طرح سے ہم کسی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم اونچے لوگ ہو گئے۔ یاد رکھیے کسی کی عزت اور کسی کی شرافت کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر کسی کی عزت اور شرافت کی کچھ دلیل ڈھونڈنی ہے تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے معزز، عزت والا، تم میں سے شرافت والا شخص وہی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہ تو گورا کالے پر اور نہ کالا گورے پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی فوقیت رکھتا ہے، کوئی کسی دوسرے پر اپنا درجہ رکھتا ہے، کوئی کسی دوسرے پر زیادہ عزت رکھتا ہے، تو تم میں سے وہی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، جتنا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو فالو کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے والا ہوگا، جتنا حرام راستوں سے، حرام کاموں سے بچنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوگا، شرافت والا کہلائے گا۔ یہ جو آج ہم نے معیار بنایا ہوا ہے کہ نہیں میری برادری، میں چودھری خاندان سے ہوں، میں فلانے خاندان سے ہوں، میں قریش خاندان سے ہوں، میں انصاری خاندان سے ہوں تو میں بڑا ہوں، کوئی کسی برادری والے سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ سب کے سب برابر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اگر کوئی عزت والا ہو سکتا ہے، کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، جس کو، تو وہ وہی ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی عزت ہوگی کہ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرمائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔